يا مرحبا. هو الله الذي لا إله إلا هو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایسی دو ہستیاں اور ایسی دو خواتین کے بارے میں ہے جن کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں فرمائی ہے. یا یوں کہیں کہ اگر کہ پوری دنیا میں سب سے عظیم اور سب سے عقل والی دو عورتیں گزری ہیں، اور وہ دو عورتیں کون کون سی ہیں جن کو اللہ نے اتنی زیادہ استعداد دی اور اتنی عقل وہ رکھتی تھیں کہ جن کا مقام ساری عورتوں سے بلند اور بالا ہے. اس میں سب سے پہلا جو نام لیا جاتا ہے وہ ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جو فرعون جیسے کافر کے بادشاہ کے گھر میں تھی، اور بادشاہ بھی فرعون بھی ایسا کافر کہ جس کے پاس حکومت تھی، طاقت کے سارے نقشے تھے، اور پھر بھی ان کے گھر میں رہنے والی ایک عورت، انہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے کر آئی. موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے ان پر ایمان لے کر آئے. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے کر آ گئیں تو فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون ظالم نے، جس کی صفت اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ وہ فرعون ذو الاوتاد، کہ فرعون ایسا تھا کہ وہ میخوں والا تھا. یعنی وہ ظالم جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کو اس کے جسم میں میخیں ٹھونک دیتا تھا، اور اس کی سولی جب کسی کو موت دینا چاہتا تھا تو تختے پہ لٹا کر اس جس کو سزا دی جانا طے پاتی تھی اس کے جسم میں وہ کیل اور میخیں ٹھونک دیتا تھا. تو ایسے جابر اور ظالم بادشاہ کے گھر میں حضرت آسیہ تھیں، اور جو نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں سب کا رب ہوں اور میں سب سے بڑا خدا ہوں. اور اس کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا تو یہ فرعون کو جب پتہ چلا تو سب سے پہلے اس نے بڑا سمجھایا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا نہیں، یہ کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتی، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی. تو اس ظالم نے جو زیورات اور لباس اور عیش و عشرت کی جو زندگی ملکہ کی طرح گزارنے والی حضرت آسیہ، ان کی ملکہ جیسی زندگی کو اس نے ختم کیا. ان سے لباس زیورات لے لیے تاکہ یہ ہٹ جائے، ایمان چھوڑ دے. حضرت آسیہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑ سکتی. پھر اس نے قید میں ڈالا، قید میں کئی دن رکھا تاکہ یہ اپنے ایمان سے پھر جائے، جب تکالیف دیکھے گی. جب نہ دیکھا کہ یہ ایمان سے نہیں ہٹ رہی، یہ کلمہ نہیں چھوڑ رہی، تو پھر فرعون ظالم نے کیا کیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے اپنے دربار میں بلا کر حضرت آسیہ کے جسم مبارک پر، ان کی پیٹھ پر اس نے کوڑے برسائے. اور جب کوڑے لگائے جا رہے تھے اور ان کا جسم چھلنی چھلنی ہو رہا تھا، تو کیا یہ وہ محل ہے جہاں پہ حضرت آسیہ کے اشاروں پر کام ہو جاتے تھے، جہاں ان کی بات چلتی تھی، ان کے آرڈر چلتے تھے. آج اسی دربار میں جہاں پہ وہ ملکہ تھیں، بادشاہ تھیں، وہاں پہ آج ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. اور جب کوڑے مار لیے اور پھر حضرت آسیہ کے یہی الفاظ تھے، فقد بان تقاض، تو کر لے جو تو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں تو کچھ کر سکتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا. آخرت ایمان والوں کی ہے. پھر اس ظالم نے کیا کیا، پھر جو اس کی سزا مشہور تھی، اس نے آسیہ کو کہا کہ آسیہ تو کلمہ چھوڑ دے ورنہ میں تجھے سولی چڑھا دوں گا. اور سولی پتہ تھا کون سی سولی، کہ جسم میں میخیں ٹھوکتا تھا یہ ظالم. انہوں نے کہا کہ نہیں، کلمہ نہیں میں چھوڑوں گی، میں ایمان سے نہیں پھروں گی. اس ظالم نے پھر ان کو تختے پر لٹایا اور ان کے جسم پہ وہی کیلیں جب لگائیں، اور پھر اس ظالم نے اس سے بڑا کام کیا کیا کہ اوپر سے پہاڑ سے ایک چٹان یہ پھینکتا تھا اس تخت کے اوپر، جس تخت پر یہ لٹا کر میخیں گاڑتا تھا. تو اس وقت جس وجہ سے حضرت آسیہ کو سب سے زیادہ عقل والا کہا گیا، اس وجہ سے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اللہ سے اس وقت یہ دعا مانگی جس وقت تختے پر ان کو لٹایا گیا اور ان کی روح قبض ہونے والی تھی، وہ دنیا سے جا رہی تھی اور اللہ کے لیے اپنی جان کا پروانہ دے رہی تھی. اس وقت انہوں نے ایک دعا کی، انہوں نے کہا رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک کے آنے والے انسان، مرد ہوں خواتین ہوں، پڑھیں
کہ اس عورت نے کیا دعا مانگی تھی، کتنی عظیم دعا مانگی. کہتی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں چاہتی سوائے اس کے کہ مجھے جنت میں اپنے پاس آپ کے سب سے قریب والا جو جنت ہے، آپ کے قریب جو جنت ہے اس میں مجھے گھر چاہیے، وہ جنت مجھے چاہیے. اللہ ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، گھر مجھے وہ چاہیے جو تیرے قریب والی جنت میں ہو. اور دوسری دعا مانگی ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس فرعون اور فرعون کی سزاؤں سے اور اس کی قوم سے مجھے نجات دے دے، اپنے پاس بلا لے اور اس وہاں گھر دے جو تیرے قریب ترین جنت میں تیرے گھر ہو. تو یہ دعا مانگی، اور یہ دعا ایسی تھی کہ معزز سامعین و ناظرین کہ اللہ کے قریب ترین گھر جو ہے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر، وہ کس کا گھر ہے؟ وہ پیارے نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. یعنی اس خاتون نے اللہ سے دعا مانگی اتنی بڑی قربانی کے بعد، تو ایسی دعا کہ عظیم دعا کہ اپنے پیارے جو اللہ پاک کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت تھی اس جنت میں اپنا گھر مانگا. اس لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی، پہلی جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے پہلی ہماری اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے جانے لگی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ جب تو جنت میں جا رہی ہے، جنت میں جائے گی تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کی تو پہلی شادی میرے سے ہوئی ہے، آپ میری سوکن تو کوئی ہے نہیں، میں کیسے سلام کہوں؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ آسیہ آج سے سینکڑوں سال پہلے آسیہ ایک دعا مانگ کر گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو میری جنت میں اس کو جگہ دی اور وہاں گھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا کہ وہ جنت میں میری ازواج میں سے ہوگی، میری ازواج مطہرات میں سے ہوگی، جنت میں وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. کتنی بڑی بات. اس لیے ان کو کہا گیا وہ عورتوں میں سے سب سے عظیم اور عقل مند عورت تھی کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا تھا. اور دوسری عورت جن کے بارے میں کہا گیا کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ عقل والی تھی وہ یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پیارے نبی نے آ کر جب گھر میں بتایا کہ خدیجہ اس طرح غار میں میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ وحی دی اور مجھے نبوت مل گئی ہے اور اب میں نے نبوت کی دعوت دینی ہے، تو اس وقت اس خدیجہ نے، اس پیاری اور عظیم ہماری ماں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور ہمت دی اور سب سے پہلے کلمہ کو قبول کیا اور کہا کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ جس کے گھر والے نبی ہیں اور آج دنیا میں پوری کائنات میں سب سے پہلے میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہی ہوں. اس لیے ایک تو ان کو عزت یہ حاصل ہوئی کہ پوری دنیا میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والی وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے جو ایمان لے کر آئی. اور دوسری جو جس وجہ سے ان کو عقل والا کہا گیا، عقل مند کہا گیا، ایک تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ اللہ پاک آپ کو کی محنت کو آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے. اور جو دوسرا کام انہوں نے کیا وہ مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا سارا مال، ساری استعداد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، ہر سہولت مہیا کی، حوصلہ دیا، پیسہ لگایا، اتنا ساتھ دیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ خدیجہ بڑی وفادار تھی، بڑی نیک دل تھی. بلکہ ان کی جب حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو پیارے نبی ان کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والی، ان کے گھروں میں ہدایہ بھیجا کرتے تھے کہ ان کا خدیجہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. تو انہوں نے اپنا سارا کچھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ وہ پیارے نبی ہیں جن کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں جائے گا، ہر کچے پکے گھر میں جائے گا، سینکڑوں لوگ نماز پڑھیں گے، سینکڑوں لوگ حج اور عمرہ کریں گے، سینکڑوں لوگ تلاوت کریں گے، سینکڑوں لوگ اربوں خربوں نیکیاں کریں گے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وجود میں آئیں گی. اور انہوں نے سب کچھ پیارے نبی پر اس لیے لگا دیا تاکہ قیامت تک جتنی نیکیاں ہوں، جتنی عبادات ہوں، اس میں میرا بھی حصہ پڑ جائے کیونکہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا